اللہ تبارک و تعالی کبھی اپنے بندوں کو قسم دے کر سمجھاتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مثالیں دے کر سمجھاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو قسم بھی دیتا ہے، مثالیں بھی دیتا ہے، اور پچھلی قوموں کے جو حالات گزرے ہیں کبھی اللہ ان کو بھی بیان کرتا ہے۔ کیونکہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ کامیابی جو ہے زیادہ طاقت کا نام نہیں۔ اسلام کی نظر میں ایسا نہیں کہ بڑا کامیاب وہ ہے جس کے پاس طاقت زیادہ ہے، ایسا نہیں۔ زیادہ کامیابی بہت زیادہ دنیا اکٹھا کر لینا اس کا نام نہیں۔ کامیابی جو ہے اسلام کی نظر میں وہ یہ ہے کہ بھئی آپ کے دامن میں دین ہونا چاہیے، یہ بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ یہ بنایا ہے جو دیندار ہوگا اللہ اسے کامیاب کرے گا، اور یہ بھی ضابطہ بنایا اللہ تعالیٰ نے جو دین والا نہیں ہوگا اللہ اسے کامیاب نہیں کرے گا، ناکام کرے گا اسے۔ اب چاہے اس کے پاس کتنی بھی طاقت ہو، کتنے بھی ممبر ہوں، کتنے بھی افراد ہوں، پھر اس کو یہ چیزیں ناکام ہونے سے روک نہیں سکتی۔ اب اس صورت کے اندر جس صورت کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے آج کے دن آئی تھی اور بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر 7 قسمیں کھائیں۔ کتنی قسمیں کھائیں؟ 7 قسمیں کھا کر بیان کیا تھا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کو نیکی کی راہ بھی دکھائی ہے اور برائی کی راہ بھی دکھائی ہے۔ یہ بھی بتا دیا یہ ہمارا راستہ، یہ بھی بتا دیا یہ شیطان کا راستہ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوگا جو ہمارے راستے پر چلے گا، وقد خاب من دساہا، اور ناکام وہ ہوگا جو اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں پھنسا لے گا۔ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے ایک مثال کے طور پر واقعہ بیان کیا کہ دیکھو میں کیسے ناکام کرتا ہوں، اس کا ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ بیان کیا کیا اللہ نے واقعہ؟ کذبت ثمود بطغواہا، ایک قوم گزری ہے اس کا نام تھا قوم سمود۔ جگہ جگہ اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، سمود کا نام آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں جگہ جگہ، کذبت ثمود بطغواہا۔ اور اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجے تھے جن کا نام تھا حضرت صالح علیہ السلام۔ کیا نام تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام، صاد لام ہا، صالح علیہ السلام۔ قرآن میں ان کا نام بھی آیا۔ یہ قوم کیا کرتی تھی؟ ان کے پاس مال بہت تھا، اس قوم کے پاس بہت مال تھا، اور ان کی ہائٹ اتنی تھی کہ ہمیں اور آپ کو تو اٹھا کے یہ جیل میں رکھ لیتے، اتنی ہائٹ تھی ان کی۔ ہم تو ان کے سامنے ایسے لگتے جیسے ہمارے آپ کے بچوں کے پاس میں چھوٹے چھوٹے ڈول ہوتے ہیں نا، گڑیا پڑیا ہوتی ہیں، اب اس کو اٹھا کے ہمارے بچے کبھی ادھر پھینکے کبھی ادھر پھینکے ہم جیب میں رکھ لیں۔ ہم تو ان کے سامنے ایسے لگتے، 50 60 ہاتھ ان کی لمبائی تھی۔ کتنی؟ 50 60 ہاتھ ان کی لمبائی تھی۔ تو ان کو جو ہے 2 چیزوں پر بڑا غرور تھا، تکبر تھا، ایک اپنی طاقت پر اور دوسرے ان کو اپنے مال پر۔ تجارت بزنس بہت بڑا لمبا چوڑا، اور طاقت ان کے اندر اتنی تھی، ان کے اندر اتنی طاقت تھی کہ بڑے بڑے پتھر اٹھا کے ایک دوسرے کے مار دیتے تھے،
اور جس کے مارتے تھے اس کے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، اتنی طاقت تھی ان کے اندر۔ بھائی ہم بیٹھے ہیں یہاں پر، کوئی چھوٹا سا کنکر اٹھا کے میں نے ان کے مار دیا، کیا ہوگا اتنے سے کنکر سے؟ کچھ نہیں ہونے والا۔ تو ایسے ہی جو ہے نا ان کے کچھ نہیں ہوتا تھا، اتنی طاقت تھی ان کے اندر۔ اور اس طاقت کے بیس پر یہ ان پہاڑوں میں اپنے ہاتھوں کے ہنر سے بڑے عالیشان بنگلے، محل اور گھر بناتے تھے۔ اب ان کے اندر یہ طاقتیں تو تھیں، اس طاقت کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے، اللہ کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سدھار کے لیے کہ سدھر جائیں، مجھے مان لیں، ایک پیغمبر کو بھیجا۔ ان پیغمبر کا نام تھا حضرت صالح علیہ السلام۔ وہ کچھ دن تو نارملی رہتے رہے، دیکھتے رہے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، کچھ دنوں تک۔ کچھ دنوں کے بعد میں انہوں نے ان کو سمجھایا کہ بھئی دیکھو تم اللہ کو مانو اور میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ معلوم ہے کیا کہتے تھے؟ یہ وہ کہتے تھے جو آج دین کی کوئی بات آ جاتی ہے، اسلام کی کوئی بات آ جاتی ہے، تو اس کے سامنے آج کا مسلمان بھی، کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے باپ دادا کے زمانے میں سے ہوتا وہ آیا، اب وہ کیوں نہ کریں۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ بھئی ان کی بتوں کی پوجا ووجا مت کرو، تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہی کہہ رہے تھے یہ تو ہمارے باپ دادا نے بھی کیا، دنیا کی رسم و رواج ہیں، آج آپ ان کو سمجھا لو تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ہمارے باپ دادا نے بھی کیا، کہتے ہیں بہت سارے لوگ۔ بھئی سچ وہ نہیں جو باپ دادا نے کیا ہے، سچ اور حق وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، سیدھی سیدھی بات۔ اب ایک مسلمان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو وہاں پر سارے لوگوں کی باتیں، سارے لوگوں کی جو ہے نا پروٹوکول سب دھرے کے دھرے رہ جانے چاہیے، سب کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی تو ہاں بھائی اب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئی۔ اب میں اس کو ایک مثال سے جو ہے نا ایکسپلین کرتا ہوں، مثال سے بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی کی لڑکی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی لڑکی تھی حضرت زینب۔ تو اب دیکھو یہ کتنے اونچے خاندان سے ہیں، بھائی حضور کی پھوپھی ہے، اونچا خاندان ہو گیا نا، اور پھوپھی کی لڑکی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک صحابی رہتے تھے جن کا نام حضرت زید تھا، یہ غلام تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے۔ پھر بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اس غلام کو ہدیہ دے دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو گھر کی خدمت میں کر لیتی ہوں، باہر آپ اکیلے ہوتے ہیں تو باہر مجھے نا چنتا ستاتی ہے، مجھے ٹینشن ہوتی کہ پتہ نہیں آپ کیا کر رہے ہوں گے، کیسے اپنے کام کر رہے ہوں گے، کب کیا آپ کو ضرورت پڑ جائے۔ گھر ہوتے ہیں تو میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں، لیکن باہر کوئی نہیں ہوتا تو آپ جو ہے نا باہر کے لیے اس زید کو اپنے پاس رکھ لیا کریں، چونکہ یہ میرا غلام ہے تو زید کو میں آپ کو ہدیہ کرتی ہوں۔ اور غلامی ہونا ایک عیب کی بات سمجھا جاتا تھا، غلامی ہونا ایک عیب کی بات سمجھا جاتا تھا۔ بھئی ایک آدمی اپنی فرم چلا رہا ہے اور ایک آدمی دوسرے کے بعد نوکری کر رہا ہے تو دونوں میں فرق تو ہو گیا نا۔ تو یہ جو ہے نا نوکری کرتے تھے یعنی غلامی کرتے تھے، تو ان کے اوپر جو ہے غلامی کا دھپا لگا ہوا تھا۔ میں اس بات پہ بتا رہا ہوں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں سب کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ اس پہ میں ذرا ایک شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں، ورنہ تفصیل سے جائیں تو بہت لمبا واقعہ ہے۔ تو ہوا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کی بات چلائی اپنی پھوپھی کی لڑکی کی اور کس کی؟ حضرت زید کی، جو غلامی سے نکل کے آئے تھے۔ اور اس زمانے میں کوئی غلام ہو یا غلامی سے نکل کے آئے، یہ کیا ہے؟ عیب کی بات ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو، ان کے بھائی کو بہت برا لگا، ناگوار گزرا بہت کہ یہ رشتہ ہمیں منظور نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غلامی کی زندگی گزار کے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا بھئی یہ رشتہ ہونا چاہیے، نکاح ہونا چاہیے، اور ان کو ناگوار گزر رہی ہے یہ بات، اور بھائی کو بھی ناگوار گزری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون لگے؟ وہ پھوپا کے لڑکے بھائی لگے، پھپھیرے بھائی لگے۔
ان کا نام حضرت عبداللہ تھا. جب ان لوگوں کو یہ ناگوار گزری، یعنی لڑکی والوں کو جب بات ناگوار گزری تو یہ بات اللہ کو بھی ناگوار گزری کہ جس بات کا حکم میرے نبی دے رہے ہیں وہ تمہیں ناگوار کیوں گزری. اللہ کو یہ بات ناگوار دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. کہ کوئی ایمان والا بندہ ہو یا ایمان والی بندی ہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے بس اب کسی کی نہ چلے گی، اب اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی. جب اللہ کی طرف سے یہ بات آئی تو اب یہ بالکل ایک دم سرنڈر کہ بھائی اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کیا. کیوں؟ بات کسی کی نہیں چلے گی. اب کس کی بات آ گئی؟ اللہ اس کے رسول کی بات آ گئی ہے. پہلے تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، لیکن جب اس بات پر ناگوار گزرے لڑکی والوں کو تو پھر اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی آیا کہ جو میرے نبی کہہ رہے ہیں وہ کرنا پڑے گا تمہیں. یہ نہیں دیکھا جائے گا صاحب آپ کتنے اونچے خاندان کے ہو، نا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ زید کہاں سے آیا. نہیں، اللہ اس کے رسول کی بات مان لی تو اب تم سے بڑا کوئی نہیں، تم سے بڑا دھنی کوئی نہیں ہے، تم سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے. اور اللہ اس کے رسول کی بات اگر نہیں مانی تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہے ایمان والا، سب ختم ہو گئی جہاں اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانی. نکاح ہوا تو اس سے ہی پتہ چلا کہ ہماری باپ دادا کی، ہماری بات کی کوئی ویلیو نہیں ہونی چاہیے. جہاں اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے تو وہی بات حضرت صالح علیہ السلام نے کہی تھی کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا تھا یہ تو ہم اپنے باپ دادا کے زمانے سے کرتے آ رہے ہیں، تم ہوتے کون ہو نمایاں کرنے والے. بہت سمجھایا مانے نہیں. تو اب معلوم ہے صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا، بھائی ہم تمہیں نبی مان لیں گے، ایک شرط پوری کر دو ہماری. بھائی کیا شرط؟ بھائی شرط یہ ہے ہمیں کوئی جو ہے نا کرشمہ دکھا دو، معجزہ جس کو بولتے ہیں، ہمیں کیا دکھا دو؟ کوئی کرشمہ. اور شرط بھی یہ رکھی یہ پہاڑ ہے اس میں سے اونٹنی نکال کے دکھا دو. لو پہاڑ، بھائی اونٹ یا اونٹنی، اونٹنی کی تو پیدا ہوتا ہے بھائی، اونٹ انسان کے تو پیدا نہیں ہوگا. تو شرط بھی کیا رکھی؟ ایک دم بالکل الگ تھلگ کہ یہ پہاڑ ہے وہ اس میں سے اونٹ نکال کے دکھا دو، اونٹنی نکال کے دکھا دو، ہم تمہیں نبی مان لیں گے. لو بھائی ایمان لانا الگ چیز ہے، اونٹ اونٹنی نکالنا وہاں سے الگ چیز ہے. یہ اللہ کی چیز ہے، وہ پیدا چاہے تو پیدا کرے، اونٹنی چاہے تو نہ کرے. یہ والی بات کیوں ڈال لو یہاں پر؟ کہنا ہم مانیں گے جب تم اونٹنی نکال کر دکھا دو. حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ یہ تو ایسی شرط رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو کوئی بات نہیں، شرط مانو، کہہ دو ان سے. حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اونٹنی نکال لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹنی نکالی، اور نکال لی بھی 10 مہینے کی گیابن. کتنے مہینے کی؟ 10 مہینے کی گیابن اونٹنی نکالی اللہ تعالیٰ نے. اور ہائٹ میں اور وزن میں اور خوبصورتی میں اور ڈیل ڈول میں دوسری اونٹنیوں سے بالکل الگ. بھئی یہ اونٹنی کے پیدا توڑی ہوئی ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، پہاڑ میں سے نکلی ہے. اور انہوں نے آنکھوں سے دیکھا. بھئی آنکھوں سے نہ دیکھتے تو وہ تو جھٹلا دیتے، پکڑ کے لے آئے ہوگا کہیں سے، وہ تو ایک مکاری کر دیتے. آنکھوں سے دیکھا نکلتے ہوئے کہ ہاں اونٹنی نکل رہی ہے. وہ پہاڑ پھٹا جیسے کوئی دروازہ کھلتا بڑا، اور اس میں سے اونٹنی نکلی، اور وہ بھی 10 مہینے کی پوری گیابن جو بالکل بھیانے والی ہے. اب حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے کہا بھائی لو تمہاری بات ہم اللہ نے کر دی پوری، اب مانو نبی. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کم وقت نہیں کہہ رہے، وہ جادو کر دیا. بھائی کیا کر دیا؟ جادو کر دیا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کذبت ثمود بطغواہا، کہ سمود، یہ قوم سمود جو تھی، انہوں نے جھٹلایا اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے. اب ہوا کیا؟ جب وہ اونٹنی نکل کے آ گئی تو
وہ چونکہ ایک اللہ کی طرف سے تھی. اب ان کے قبیلے کی جتنی اونٹنی تھی وہ اتنا پانی نہیں پیتی تھی جتنا یہ اکیلی پیتی تھی. ان کے قبیلے کی جتنی اونٹنیاں تھیں وہ اتنا پانی نہیں پیتی تھی, ساری مل کے بھی جتنا یہ اکیلی پی لیتی تھی. اب بڑا مسئلہ بھائی کیا کہا, کیونکہ جیسے ڈیمانڈ ہوتی ہے ویسا دینا بھی تو پڑتا ہے, جیسا سوال پھر ویسا جواب بھی مل جاتا, پھر جھیلنا بھی تو پڑتا ہے نا. اب جھیلو اسے, تب کریں کہ بھائی اگر یہ بھی پی لے وہ بھی پی لے تو یا تو اسے نہ ملے, اگر یہ پہلے پی لے تو وہ کیا پئیں گی, اور وہ پی لے تو یہ کیا پی گی. تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ بھی دیکھو ایک دن تو پی گی یہ والی اونٹنی جو اللہ کی اونٹنی ہے, اور ایک دن پئیں گی تمہاری ساری کے ساتھ. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ماہر چلو ان کا بھی بھلا ہو جائے گا اور اس کا بھی بھلا ہو جائے گا. جب وہ پانی پیتی تھی نا تو سارا ہی پانی پی جاتی تھی کنویں کا. اب کنویں میں تو سوت ہوتے ہیں نا, چشمے ہوتے ہیں, ایک دم ایسے تھوڑی نکل جاتے ہیں ہمارے گھر کے, آپ کے گھر کے سبل ہوتے ہیں, ٹوٹی ہے کہ چل رہی ہے تو چل رہی ہے, اس میں سے دھیرے دھیرے سوت نکلتے ہیں, دھیرے دھیرے پانی آتا ہے. اور وہ آتا تھا کئی گھنٹوں میں, اتنے آتا تھا اتنے ان کی ضرورت جو ہے نا محسوس ہو جاتی تھی, اب ان کو پلاؤ. تو ایک دن وہ اکیلی پیتی تھی اور ایک دن قبیلے کی یہ ساری اونٹنی پیتی تھی. اب چونکہ یہ تو بڑے مکار تھے, انہوں نے کہا یار کب تک برداشت کریں گے, یہ تو سارے پانی پی لے. انہوں نے نا پنچایت بلائی, بھائی کیا کریں. تو ایک آدمی تھا ان میں, وہ نا ایک عورت پر عاشق تھا. تو قبیلے والوں نے کہا کہ دیکھ تو اسے چاہتا ہے ہم تیرے سے بیاہ کروا دیں گے, تو ایک کام کر اس اونٹنی کو مان دے. اور حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا دیکھو اس اونٹنی سے کوئی چھیڑ چھاڑ مت کر دینا, کیوں یہ تو اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے, کوئی قریب مت آ دی غلطیوں سے. اگر تم نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر دی تو پھر اللہ کے عذاب سے تم بچو گے نہیں. لیکن وہ کیا کہتے تھے, ارے جب عذاب آئے گا تو دیکھ لیں گے یار, 50-60 گز کے 50-60 ہاتھ کے ہیں, کیا عذاب آئے گا, پانی آ جائے گا نا تو وہ تو گھٹنوں سے نیچے نیچے ہی رہ جائے گا تمہارا پانی. ہوا آئے گی تو ہمیں اڑا کے لے جائے گی اتنے لمبے چھوڑا آدمیوں کو, کہ کیا عذاب بلاؤ گے ہمارے سامنے, تم کس بات کا عذاب بلاؤ گے, کیا کس بات سے ڈرواتے ہو مجھے تم. یہ تکبر کرتے تھے اپنی طاقت پر, اپنے ڈیل ڈول پر تکبر کرتے تھے. آج بھی تو بہت سارے ہیں نا جہاں ذرا سارے 2-4 مہینے جم گئے اور تھوڑی سی ذرا کٹ پٹ آ گئے تو بھائی آگے کا بٹن لگے گا نہیں پھر, ہاں. اور پھر وہ انجیکشن اور سپلیمنٹ پاؤڈر ووڈر کھا کھو کر جیسے وہ بریلر مرغی ہو جاتی ہے نا, ایسی آج کل کا نوجوان تیار ہو جاتا ہے سپلیمنٹ وغیرہ کھا کھو کر, اور پھر اس سے جو ہے ہارڈ بھی ہو جاتا ہے. کتنے نوجوان دیکھو جم کرتے کرتے ہارڈ ہو گیا, ان کو وزن اٹھاتے ڈمپل ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے, وہ راڈ وغیرہ اٹھاتے وہیں چلے گئے. کیوں, انجیکشن لگوا رہے ہیں, وہ لگوا رہے ہیں. اور صبح کو لوز موشن ہو جائیں اور شام تک 10-15 ہو جائیں, شام کو کیا کہ اماں مجھے سہارا دے دیجیے ذرا, ٹوائلٹ تک نہ جایا جا رہا. یہ حال ہے آج کی طاقتوں کا. یہ انسان کی اوقات ہے, صبح سے لے کر شام تک 10-5 لوز موشن ہو جائیں تو بغیر سہارے کے بیت الخلا نہیں جا سکتا. آنکھوں میں بھی گڈھے پڑ گئے, گالوں میں بھی گڈھے پڑ گئے, اور چلتے ہوئے چکر آ رہے ہیں ذرا سارے لوز موشن سے. یہ انسان کی اوقات ہے, یہ ہے طاقت. ایسے ہی تکبر تھا. تو اس آدمی سے کہا یار تو اسے مار دے, وہ لالچ میں آ گیا, اور کہا پیسے بھی ملے گا, بھائی شادی بھی تو کری نہیں آتی, ڈی جے مجھے بھی تو بجانا, سب کام کرے گا تو. بولا ہاں یار کرنا تو ہے, کریے کام. اس کم وقت نے اونٹنی کی جو نیچے سے کھری ہوتی ہیں نا وہ کاٹنے والا ایک تھا, مشورہ دینے والے یہ سارے تھے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ بعث اشقاها, ان میں کا جو سب سے بڑا بدبخت تھا وہ کھڑا ہوا اور اونٹنی کو قتل کر دیا. جب اونٹنی کو قتل کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اب ان سے کہہ دو میرا عذاب آنے والا ہے, اور ان کے پاس 3 دن تک مہلت ہے. بس کتنے دن تک, 3 دن تک مہلت ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا بھائی دیکھو تمہارے اوپر عذاب آئے گا, تم نے مانی نہیں اور تم نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا, اب تم انتظار کرو 3 دن کی مہلت. تو وہ 3 دن کی مہلت دی, چاہتے تو توبہ بھی کر لیتے, توبہ نہیں کری, اتنے بڑے مکار تھے, اتنے بڑا غرور اور تکبر تھا. جب 3 دن گزر گئے تو دھیرے دھیرے ان کے چہرے پیلے پڑ گئے, اب بھی توبہ نہیں کری.
جب چہرے پیلے پڑ گئے تو کچھ وقت تک تو وہ چہرے پیلے پڑ گئے، کچھ وقت کے بعد میں وہ چہرے بالکل سرخ ہو گئے جیسے آگ ہوتی ہے، کچھ دیر کے بعد میں وہ چہرے پھر کالے پڑ گئے، 3 رنگ بدلے ان کے چہروں نے، سب کے جتنے بھی نافرمان تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نا ایک چیخ ماری، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری، چنگھاڑ ماری ہے، اور اتنی خطرناک چنگھاڑ ماری، اتنی خطرناک چنگھاڑ ماری کہ ان کے کلیجے پھاڑ دی، ان کے بھیجے پھاڑ دی، اور اتنی خطرناک چنگھاڑ تھی، اتنی خطرناک چنگھاڑ، جس بستی میں وہ رہتے تھے، اردن نام سنا ہوگا، اردن کے پاس بستی ہے آج بھی ان کی، اس بستی میں جو رہتے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چنگھاڑ ماری، چیخ ماری، تو ان کے چنگھاڑ اور چیخ کی وجہ سے ان کی جو زمین تھی، وہ جو بستی تھی نا، اس پر زلزلہ بھی آ گیا، کتنا خطرناک چنگھاڑ ماری۔ تو 2-3 عذاب آئے ان کے اوپر، ایک تو چنگھاڑ کا کہ اس سے ان کے کلیجے پھاڑ دیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ جب خطرناک ڈی جے بجتا ہے تو ڈی جے میں وہاں کھڑے کھڑے آدمی ڈیلے کی طرح لڑک گیا۔ یہ ساؤنڈ سسٹم جو ہے نا بڑا خطرناک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پہ ڈی جے چلتا ہے، آپ پاس سے بھی گزرے ہوگے تو دل پہ ایک دم دہل سی پہنچتی ہے، دہل، اور وہاں سے نکلنا بڑا بھاری سا ہو جاتا ہے۔ تو آج کل کے ڈی جے کی یہ حالات ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو چنگھاڑ ماری ہوگی اس کی کیا پاور ہوگی، اور معلوم ہے کتنا بڑا پاورفل فرشتہ وہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ بارش کا ایک قطرہ اگر زمین سے ایک بالش اوپر ہو، بس بارش جو گرتی ہے اور گرنے میں ایک بالش زمین سے اوپر ہو، اور میں آخری اسٹیشن پر ہوں، جہاں میرا آخری اسٹیشن سدرۃ المنتہا، اس سے اوپر میں نہیں جا سکتا، وہاں سے اللہ مجھے یہ کہے کہ اے جبرائیل تو زمین پر جا اور زمین چھو کے پھر یہاں آ جا، اور یہ جو قطرہ ایک بارش کا قطرہ ہے، یہ ایک بارش جو اوپر ہے یہ زمین پر نہیں گرنا چاہیے، اس سے پہلے تو سدرۃ المنتہا سے زمین پر جا اور زمین چھو کے یہاں آ جا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، یہ ایک بارش جو قطرہ اوپر ہے یہ زمین پر نہیں گرے گا، اور میں سدرۃ المنتہا سے زمین چھو کر دوبارہ پھر میں سدرۃ المنتہا پر پہنچ جاؤں گا۔ اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اندر، تو ان کی چیخ کے اندر کتنی پاور ہوگی۔ تو یہ چنگھاڑ ماری تو ان کے کلیجے پھاڑ دیے، ان کے دماغ پھاڑ دیے، اور پھر جن گھروں کو اور جن محلوں کو انہوں نے محنت سے اور بہت ہی زیادہ اس کو ڈیکوریشن اور نقش و نگار اور ڈیزائن سے بنایا تھا، انہی محلوں میں وہ مرے ہوئے پڑے تھے سارے کے سارے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، پھر اس اونٹنی کو مار ڈالا، تو ان کے پروردگار نے ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ہلاکت ڈال دی، بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اور اس گناہوں میں وہ سارے کے سارے برابر کے شریک۔ بھائی مارنے والا تو ایک تھا، مشورہ دینے والے تو سارے ہی تھے، تو جو مارنے والا تھا اس کے اوپر بھی عذاب آیا، اور جو مشورہ دینے والے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی نہیں چھوڑا، سب کو اس عذاب میں اللہ نے مبتلا کر دیا۔ آخر میں فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، دنیا کے بادشاہ کوئی کارروائی کرے تو یہ بھی تو ایک ڈر رہتا ہے نا، یار میں کارروائی کر رہا ہوں، لوگ کچھ کنٹروورسی بھی کریں گے، لوگ جو ہے کمنٹ بازیاں کریں گے، ارے یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا۔ نہیں، 50% لوگ برا کہیں گے تو 50% لوگ اچھا کہیں گے۔ ان کا گناہ اتنا خطرناک تھا، ان کا گناہ اتنا خطرناک تھا، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے جو میں نے ان کو ہلاک کیا ہے، جب ان کی کوئی کہانی سنے گا نا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے ساتھ برا کیا۔ اب بتاؤ، ایک تو پہلی بات تو یہ پیغمبر تمہیں سمجھا رہا، وہی بات ماننی چاہیے تھی۔ پھر ان سے ڈیمانڈ کی کہ اونٹنی نہیں نکالو، چلو وہاں نہ مانے تو وہاں مان جاتے، وہاں بھی نہیں مانے۔ پھر دوسرا یہ کہ اس اونٹنی کو مار ڈالا،
اور پھر اللہ کی طرف سے مہلت یہ کہ تم 3 دن تک بھائی تمہارے پاس وقت ہے، 3 دن کے اندر اندر تمہیں توبہ کر لی تو ٹھیک ہے، معاملہ رفع دفع ہو جائے گا. تو 3 دن بھی انہوں نے جو ہے نا گناہوں سے توبہ نہیں کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی مہلت دے رہا. اب بتاؤ اتنے بڑے نافرمانوں کو چھوڑنے کا کوئی جواز بنتا ہے، کوئی معقول بات بنتی ہے؟ پھر اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اس ہلاکت کے اخیر میں کسی خرابی کا کسی سے کوئی اندیشہ نہیں ہوا. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار یہ غلط ہوا ان کے ساتھ، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے ہمیں یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ دیکھو میں نے پہلے تو 7 قسمیں کھائیں اور پھر یہ بتا دیا میں نے تمہیں، دیکھو بھائی اچھی بات بھی بتا دی اور بھلی بات بھی بتا دی، بری بات بھی بتا دی کہ دیکھو یہ غلط ہے یہ اچھی ہے، اور اچھی بات پر چلنے کی طاقت بھی دی ہے اور بری بات پر چلنے کی طاقت بھی دی ہے. اچھی بات کی طرف اللہ زبردستی کھینچ کر نہیں لائے. ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو فرشتے کو جو ہے نا مارکیٹ میں اتار دے گا یا سب کو مار مار کے مسجد میں لے کے انا. دین میں زبردستی نہیں ہے. اللہ نے بتا دیا نماز پڑھو گے میری فرما برداری ہے، نماز نہیں پڑھو گے میری نافرمانی ہے. نماز پڑھنے کی طاقت بھی اللہ نے دی ہے اور نماز چھوڑنے کی طاقت بھی اللہ نے دی ہے. ہاں بندہ جیسے ارادہ کرتا ہے واللہ اللہ کی طرف سے ویسے راستے بھی بن جاتے ہیں. نماز پڑھنے کی ارادہ ہے لیکن شکل و صورت ایسی ہے کہ یار پڑھوں کہاں، اللہ راستہ نکال دیتا ہے. ہمارے ایک جگہ جانا ہوا، اب آپ کو پتہ ہی ہے اسٹیشن پر نماز پڑھنے پر، بس اڈوں پر نماز پڑھنے پر ہمارا ایک جگہ جانا ہوا. اب یار ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا اور آخر وقت چل رہا ہے، آدھا پون گھنٹہ بچا ہے، وضو بنانا ہے، نماز نہیں پڑھی تو قضا ہو جائے گی، کیا کریں؟ دل میں فکر ہے، ٹینشن بھی. 1-2 لوگ اور ہیں اور سارا یہ پبلک پلیس ہے، یہاں نماز پڑھیں گے تو آج کل کیمروں کا زمانہ، ہر جیب میں موبائل ہے، موبائل سے ویڈیو بنا کر وائرل کر دی کہ لو صاحب اس جگہ نماز پڑھتے ہوئے یہ جہادی وائرل. پھر انویسٹیگیشن ہو جائے گی، اس پہ لینے کے دینے پڑے. کریں تو کریں کیا؟ اسی سوچ وچار میں تھے. 15-20 لوگوں کا ٹولہ آیا اور وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. پہچان لیا کہ ہاں یہ مسلمان ہیں. تو تھوڑا سا ایک سے وارتالاب ہوئی، بات چیت ہوئی کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہ یہ ہم ایک پارٹی میں جا رہے ہیں. اچھا، تو بات چیت میں کیا، ہمیں نماز پڑھنی تھی، بڑا مسئلہ کیا کریں؟ تو انہوں نے رائے دی کہ یہ دیوار ہے، ہم ادھر کو کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ادھر کو نماز پڑھ لو. وہ لائن سے کھڑے ہو گئے، ادھر کیا ہو رہا، ادھر والوں کو کچھ پتہ ہی نہیں. اللہ نے ایسے نماز پڑھوا دی. اور جب بندہ ارادہ ہی نہیں کرے گا تو مسجد کے برابر میں بھی ہوگا تو پھر نماز چھوٹ جائے گی. مسجد میں بھی ہوگا تو نماز چھوڑے گا. آپ میں نے جو بات کہہ دی نا، مسجد میں بھی ہوگا نماز چھوڑے گا. آپ بھی سوچو گے کہ یار جب نماز مسجد میں ہوگا چھوڑے گا تو مسجد میں آیا ہی کیوں تھا؟ کام کرنے بھی تو آ سکتا ہے نہیں، مسجد میں کام کرنے بھی تو آ سکتا ہے. ہمارے یہاں یہ فور سیلنگ ہوئی، پتہ نہیں کون تھے، کہاں کے تھے، مسلمان ہی تھے. پورا ٹائم کام کر رہے ہیں، جیسے نماز کا وقت ہوتا تھا نکل جاتے تھے اور جیسی نماز ہوتی تھی پھر کام شروع ہو جاتا تھا. تو جب ارادہ ہی نہ پڑھنے کا ہے تو حالات ایسے بن جاتے ہیں. اور جب ارادہ پڑھنے کا ہوتا ہے تو جہاں کوئی صورت ہی نہیں بنتی اللہ ایسی شکل و صورت نکال دیتا اور اللہ ایسے ہی آسانیاں بنا بھی دیتا. نماز کی فکر ہوگی 5 بجے ایٹومیٹکلی فجر کے لیے نا آنکھ کھل جائے گی. نماز کے لیے فکر نہیں ہوگی 9 بجے کام پہ جانا تو 8:30 بجے ایٹومیٹکلی آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی؟ کیوں؟ کام کی فکر ہے تو کام کے لیے آنکھ کھلے گی. نماز کی فکر نہیں تھی تو نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلی. اتنے ہی لوگ ہیں، آپ پوچھ لو ان سے فجر کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی. کیوں؟ کہ چاہے میں 3 بجے سوؤں چاہے 4 بجے سوؤں، فجر کے وقت نماز آسانی سے کھل جاتی ہے. ہمارے ایک ملنے والے ہیں دودھیا، وہ صبح کو جاتے ہیں، فجر سے 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں، تہجد پڑھیں گے، تہجد پڑھ کے پھر وہ اپنا موٹر سائیکل تیار کریں گے، وولٹ جو ہوتے ہیں ان کے، ایک میں ہی فجر کی نماز کا وقت ہو جائے گا. فجر کی نماز پڑھیں گے اور اٹھائی موٹر سائیکل اور یہ لے اور وہ لے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہیں کتنی بھی بجے سوئیں، فجر سے 1.5-2 گھنٹہ پہلے ہماری آنکھ ضرور کھل جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کام کی بھی فکر ہے، نماز کی بھی فکر ہے. کہ اگر نہ آنکھ کھلی تو کاروبار کی کام کی چھٹی ہو جائے گی. بھینس پھر لات مار جائے، کیونکہ بھینس کو اگر وقت پہ نہ دو تو پھر وہ اگر اوور ٹائم ہو گیا تو دودھ دینے میں بہت ذہن نخرے دکھاتی ہے اور پھر پورا دودھ بھی نہیں دیتی ہے، پھر دودھ چڑھا لیتی ہے.
بھینس بھی تو دودھ چڑھا لیتی ہے، انسانی چلاک تھوڑی ہے، جانوروں کو بھی تو اللہ نے چلا کے دی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے بتایا کہ دیکھو بھائی ہم نے تمہیں یہ راستہ بھی دکھایا، یہ راستہ بھی دکھایا، اور جو اچھے راستے پر چلتے ہیں ان کا بھی واقعہ اللہ نے بتایا ہے، اور جو برے راستے پر چلتے ہیں اللہ نے ان کا واقعہ بھی بتایا، اور جو اچھے راستے پر چلتے ہیں اللہ نے ان کو کیا بدلہ دیا اللہ نے وہ بھی قرآن میں بتایا، اور جو برے راستے پر چلتے ہیں اللہ نے ان کو کیا سزائیں دیں اللہ نے وہ واقعہ بھی یہاں بیان کر دیا۔ اب ہمارے لیے ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نیکیوں پر چلنے کے ارادے کریں اور نماز پڑھنے کے ارادے کریں، اور ہم اپنے آپ کو غلط راستوں سے بچائیں، کیونکہ اس میں بھائی دنیا میں بھی رسوائی، آخرت میں اس سے بڑی رسوائی، اور ملنے والا کچھ بھی نہیں، ہاں کچھ نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں دے کے، قسمیں کھلا کر، واقعے بتا کر اللہ اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے، ورنہ یہ ہزاروں سال پرانا واقعہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا، اسی لیے بیان کیا ہے تاکہ ہم قرآن پڑھیں اور قرآن پڑھ کے ان لوگوں کی حرکت سے ہم سبق حاصل کریں کہ دیکھو جو انہوں نے کیا اور جو انہوں نے کیا پھر اللہ نے ان کو پر عذاب بھیجا، تو یہ پھر انہی کے لیے خاص نہیں تھا، جو بھی گڑبڑ کرے گا قیامت تک اس کے ساتھ یہی ہوگا۔ ہاں ایسا عذاب تو نہیں آئے گا جیسے پہلی قوموں کو پر آیا، دوسری شکلوں میں عذاب آ سکتا ہے، لڑائی بڑائی، میاں بیوی کے درمیان سے محبت کا نکلنا، کاروبار میں بالکل دیوالیہ نکل جانا، یا مقدموں کا آ جانا، یا بیماریوں کا گھروں میں ڈیرے ڈال لینا، یہ کسی بھی شکل میں اللہ کی طرف سے جو ہے پکڑ آ سکتی ہے۔ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہم سب کا نیکیوں پر چلنا آسان بھی فرما، اور نیکیوں پر چلنے کی ہمیں طاقت بھی عطا فرما اور استقامت بھی عطا فرما، یعنی کہ پابندی سے بندہ چلتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آج نماز پڑھ لی کل چھوڑ دی، پرسوں پڑھ لی پھر چھوڑ دی، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ نماز پڑھنے کی یا نیکیاں کرنے کی بندے کو عادت ڈالنی چاہیے، کنٹینیو بندہ نیکیوں میں لگا رہنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔